اچھا پھر ہم بچوں کو جب یہ سوشل میڈیا ان چیزوں کو ایکسپوز کر دیتے ہیں، پھر وہ آ کے کہتے ہیں ماما ادھر تو ایسے ہے، میں نے نیٹ پہ یہ دیکھا، آج کل تو نئی گاڑی کا یہ اسٹائل ہے، ایک مزے کا صوفہ آیا، ایک مزے کا بیڈ آیا، بیڈ کو ایسے کرے تو اس میں یہ دراز ہوتا ہے، بیڈ تو نیچے ہوتا ہے، بنک بیڈ ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے. بیٹا ہمارے زمانے میں تو چیزیں نہیں تھیں. تو ظاہر ہے آپ نے اس کو سوشل میڈیا پکڑا دیا، اس کا ذہن اب اس لیول پہ پہنچ گیا. لیول پہ پہنچ گیا. ماما کوریا میں ایک بڑے مزے کا ٹوائے ہے، کوریا میں ایک بڑے مزے کا ٹوائے ہے. ایگزیکٹلی. پھر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں بچے سے کہ بچہ میں گریٹیٹیوڈ ہو، بچے میں شکریہ ہو پیرنٹس کے لیے. بچوں کی پیشنس اتنی ہی زیادہ کم ہوتی جا رہی جتنی آپ ان کو اویلیبلٹی دیتے جا رہے ہیں. یہ ایک ڈیفینیٹلی یہ بات ہے کہ جتنا ہم اس کو ایزی گوئنگ کر دیا ہے نا، اس کو جب محنت نہیں کرنی پڑی، مانگنا نہیں پڑا، اس کے لیے جتن نہیں کرنے پڑے، اس کے لیے اس کو ایک ریوارڈ نہیں مل رہا، اس کو لگتا ہے کہ یار جس میں مانگوں کا مل جائے گا. اور ٹرسٹ بھی میں نے دیکھا ہے وہ چیزیں نا فار گرانٹیڈ بھی لی جاتی ہیں. اب دیکھیں اس کی وجہ سے بالکل بچوں میں سائیکولوجیکل امیونٹی بھی کم ہو رہی ہے اور فزیکل امیونٹی بھی کم ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھیں بچے گاربیج سے اٹھا کے کھاتے ہیں اور وہ بیمار نہیں پڑتے. ہمارا بچہ تھوڑا سا ایکسپوجر ہو جائے ٹورڈس ٹیمپریچر، ٹورڈس اسٹنگی فوڈ یا کوئی بھی چیز کے بچہ بیمار پڑ جاتا ہے. اسی طرح یہ حال ہمارا ہے کہ ہم نے بچے میں سائیکولوجیکل امیونٹی بھی ختم کر دی ہے. بچے میں ریزیلینس نہیں رہا، ان کو کوپ نہیں کرنا آتا، ان کو آلٹرنیٹیو سولوشنس نہیں آتے چیزوں کے. جو آپ نے سائیکولوجیکل امیونٹی کی بات کی ہے، آپ نے بڑی پیاری ٹرمینالوجی یوز کی ہے. میڈم یہ کیا ہے اور کیسے بنائی جاتی ہے؟ دیکھیں میں اپنے لیے بھی پوچھ رہی ہوں کیسے بنائی جاتی ہے. دیکھیں سائیکولوجیکل امیونٹی بالکل فزیکل امیونٹی کی طرح ہوتی ہے. جیسے بھی کووڈ آیا تو سب نے کہا کہ وائٹامن سی لیں، آپ کیلشیم انٹیک کریں، وائٹامن سی انٹیک کریں، آپ اچھی ڈائٹ لیں تو آپ پہ کووڈ کا اثر انداز ہوگا یا نہیں ہوگا. سیم از دا کیس وتھ سائیکولوجیکل امیونٹی. جو لوگ جن کی سیلف اسٹیم ہائی ہوتی ہے، جو سیلف کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، جن کو ہارڈ ٹائمس میں سروائیو کرنا آتا ہے، ریزیلینس کرنا آتا ہے، کوپ کرنا آتا ہے پرابلم سے، پرابلم سالونگ آتی ہے، ایسے لوگ سائیکولوجیکل پرابلمس کا کم شکار ہوتے ہیں. ایسے لوگ انزائٹی کا کم شکار ہوتے ہیں، ڈپریشن کا کم شکار ہوتے ہیں. ایسے لوگ جو ہے وہ ان میں ایموشنل انسٹیبلٹی کم ہوتی ہے. تو یہ بھی ہم ایز پیرنٹس ہم بچے کے اندر ڈیولپ کرتے ہیں سائیکولوجیکل امیونٹی بائی بوسٹنگ اپ دیئر سیلف اسٹیم، بائی بوسٹنگ اپ دیئر سیلف کانفیڈنس، بائی لیٹنگ دیم ٹو فائٹ ود ڈفرنٹ سینیریوز، ڈیفیکلٹ ٹائمس، چیلنجنگ ٹائمس. اور بچہ پھر آپ کی امیونٹی کو دیکھ کے لرن کرتا ہے. آپ ایز پیرنٹ اگر آپ میں پیشنس ہے، آپ میں ریزیلینس ہے، آپ بچے کے ساتھ جو ہے آپ اس کو بتا رہے ہو کہ ایکچولی دس از دا پارٹ آف لائف، تو بچہ وہی چیز ماڈل کر کے جو ہے وہ اس کو اڈاپٹ کر رہا ہے. آپ ہائپر ہو رہے ہیں، آپ اینکشس ہو رہے ہیں، آپ ڈپریس ہو رہے ہیں، آپ چھوٹی چھوٹی پرابلمس کو آپ ہائپر ایکٹیویٹی کی طرف جا رہے ہیں، تو کیا ہو رہا ہے کہ آپ کا بچہ وہ چیز لرن کر رہا ہے. تو ہمیں ایز پیرنٹ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اتنے ٹیسٹ ہیں لیکن پیرنٹس بننے کا ٹیسٹ کوئی نہیں ہے. ہم بس پیرنٹس بن جاتے ہیں. ہاں میں ایسا کہتی ہوں کہ پیرنٹس بننے کے کچھ وہ کلاسز ہونی چاہیے، شادی سے پہلے کچھ کلاسز ہونی چاہیے. میاں بیوی کیسے بنتے ہیں، کیسے خیال رکھتے ہیں، سسرال والوں کا کیسے خیال کرتے ہیں، ان کو ڈیل کیسے کرتے ہیں، پھر بچے کے ریلیٹڈ ان کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کیسے بڑا کرنا ہے. بڑے ڈیفیکلٹ اور بڑی یہ وہ چیزیں جو خواہش ہے کہ ہو سکے، کیونکہ واقعی کوئی سیکھ کر نہیں آیا ہوتا. یہ واقعی ایک بڑا اچھا ہوگا اگر ہماری گورنمنٹ کوئی اسٹیپ لے اور نکاح سے پہلے کچھ ٹرمینالوجی کپل سیشنز کپل تھیراپی سیشنز ہونے چاہیے. اور شادی کے بعد امیڈیٹلی کچھ بچوں کی اپبرنگنگ کے سیشنز بھی ہونے چاہیے، آپس میں ریلیشن شپ سیشن، اور ان کو برا نہ منایا جائے، کیونکہ یہ ہمارے کہتے ہیں یہ تو پاگل ہے، یہ تو کیوں جا رہے ہیں، ضرور کوئی مسئلہ ہے دماغ میں، جبکہ یہ بات نہیں ہوتی. ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکا اچھا کماتا ہے، اس کا اچھی جگہ گھر ہے، اس کے گھر والے ایسے ہیں، کاسٹ یہ، دیٹس اٹ. کس مینٹل پرابلم سے گزر رہا ہے، کس سائیکولوجیکل جو کمپلیکیشن سے وہ گزر رہا ہے، وہ ہم وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آٹزم ڈائگنوز تو ہو گیا کہ بچے کو ہے، اب اس کو ڈیل کیسے کیا جائے، اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ کوئی تھیراپیز ہیں، کوئی ہے چیزیں جو انٹروڈیوس ہوئی ہیں، اسپیشلی جدید کوئی چیزیں انٹروڈیوس ہوئی ہیں، ان کے بارے میں بتائیں. جی ڈاکٹر نازش، ایسا ہے کہ اگر ہم تھیراپی کی بات کرتے ہیں آٹزم کی، تو تھیراپی میں جس آپ کو بھی بتایا کہ جو گھر ہے وہ آپ کا سینٹر ہے تھیراپی کا. پیرنٹس نیڈ ٹو ایکسیپٹ، پیرنٹس نیڈ ٹو ریوائو دس تھنگ کہ ان کے بچے کو آٹزم ہے، اور ان کو ہر وقت بچے کو انگیج رکھ کے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. اس کے علاوہ بچے میں اگر آپ سائیکالوجسٹ کی بات کرتے ہیں، اگر آپ پراپر ان کی سیشنز کی بات کرتے ہیں، تو ہر بچے میں چونکہ سمٹمس ڈفرینٹ ہیں آٹزم کے، تو ان کی نیڈ کے حساب سے ان کو تھیراپی دیں گے. جیسے اسپیچ تھیراپی ہوتی ہے، جن آٹزم کے بچوں میں اسپیچ ڈیفیسٹ ہے ان کو اسپیچ تھیراپی دی جاتی ہے. بیہیورل تھیراپی دی جاتی ہے، جو ریپیٹیٹیو بیہیویئر کرتے ہیں، ریسٹرکٹیو بیہیویئرس کرتے
کرتے ہیں ان کو بیہیویئر تھراپی دی جاتی ہے, پھر آکوپیشنل تھراپی دی جاتی ہے کہ وہ اپنے روزمرہ کے کام کیسے کر سکتے ہیں, نارمل روٹین کیسے اڈاپٹ کر سکتے ہیں. اور نو ڈاؤٹ یہ ایک جو ہے وہ صبر آزما اور ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے جس کو پوری فیملی کو ہی بیسیکلی اس وینچر کو بڑے پیشنس کے ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر ٹیکنالوجی کی ہم بات کریں تو AAC آگمنٹیٹیو اینڈ آلٹرنیٹیو جو ایک ٹیکنیک ہے, کمیونیکیشن ٹیکنیک ہے, جس میں جو یوز ہو سکتی ہے, جس میں بچے کو انڈیپینڈنٹ کیا جاتا ہے, اس کی کمیونیکیشن اسکلز بہتر کی جاتی ہیں, اس کا IQ لیول پہ کام کیا جاتا ہے, اور اس کو جو ہے وہ سوشل اسکلز پہ اس کے کام کیا جاتا ہے. تو یہ ہم ایک یوز کر سکتے ہیں آگمنٹیٹیو اینڈ آلٹرنیٹیو کمیونیکیشن, جو کہ نئی ٹیکنالوجی میں ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ والدین کو سکھا دیا جاتا ہے اور والدین امپلیمنٹ کرتے ہیں بچوں پہ. جی ایگزیکٹلی. کچھ ایکسپرٹیز بھی ہوتی ہیں اس میں, جیسے کلینک میں ہی ہو سکتا ہے, کچھ والدین کو بھی ٹرین کر دیا جاتا ہے, کیونکہ آل دا ٹائم تو والدین نے ساتھ رہنا ہے, اور آپ کو اپنے گھر کو ہی بیسیکلی سینٹر بنانا پڑتا ہے وین یو آر ہیونگ آٹزم. یعنی کہ آپ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ سینٹرز پہ ریلائی نہ کریں. جی. اچھا میڈم, کیا باہر کے ملکوں میں اس کا علاج کس طرح ہے؟ کیا سیم ایسے ہی ہے یا وہاں پہ مزید سہولیات بنائی گئی ہیں آٹسٹک بچوں کے لیے؟ کوئی اسپیشل اسکولس ہیں؟ کیا یہ نارمل اسکول میں ہی بچے امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ بچے ساتھ انڈلج ہو سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, ایسا ہے کہ یہ بچے بہت حد تک جن میں IQ ڈیفیسٹ کم ہوتا ہے, ایسے بچے اپنی ریپیٹیٹو موومنٹ والے سمٹم کو کور کر کے اپنے لیے امپلائمنٹ اور ایجوکیشن کے ایونیوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ان پہ تھوڑا سا, کیونکہ جیسے میں آپ کو بتایا کہ مائلڈ, ماڈریٹ اور سویئر لیول کی ڈیفیشنسی ہے. جو مائلڈ لیول کے ہیں, جی ڈپینڈنگ آن نا, جن میں IQ ڈیفیسٹ نہیں ہے, وہ ان کو کچھ ٹریننگز دی جاتی ہیں کہ وہ اپنے جو ریپیٹیٹیو اور ریسٹرکٹیو موومنٹس ہیں ان پہ تھوڑا سا ورک اپ کر کے تو وہ کر سکتے ہیں. اچھا میڈم, کچھ متس ہیں آٹزم ریلیٹڈ, میں وہ پوچھتی ہوں اور آپ ان کو کلیریفائی کرتی جائیں. پہلا مت یہ ہے کہ آٹزم جو ہے یہ ایک زندگی بھر کی بیماری ہے. نہیں, اٹس اے میتھ. ہاں, اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آٹزم کے شکار بچوں میں دوستی کی خواہش نہیں ہوتی. نو, اٹس اے میتھ. They choose not to make friends, but they are capable of. They are capable of, اور ان کو اندر سے خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسے ہوں. جی ایگزیکٹلی. کھیلے کریں, کودے کریں, لیکن ہمت نہیں ہو پاتی. بالکل. آٹزم کا کیا تعلق ویکسینیشن سے ہے؟ نو, autism is not related to vaccinations. ٹھیک ہے. آٹزم کا شکار بچے کبھی مزاحیہ ہو سکتے ہیں, فنی؟ یس, آٹزم والے جو بچے بہت وٹی اور ہیومرس ہوتے ہیں. اچھا, they have very good sense of humor. تمام آٹزم کا شکار بچے ذہانت پہ کمزور ہوتے ہیں؟ نو, ناٹ آل چلڈرن. ہاں, کچھ میں ہو سکتی ہے, کچھ IQ لیول ان کا کم ہو سکتا ہے, لیکن ناٹ آل. ٹھیک ہے. لیکن سب کا جو آپ نے بتایا نا, ڈفرینٹ گریڈز ہوتے ہیں, اسپیکٹرم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آٹزم کا شکار بچے کبھی رومانٹک ریلیشن شپس نہیں بنا سکتے؟ نو, دس از آلسو میتھ. بہت سے بچوں میں جی بالکل دے ہیو گاٹ انٹیمیٹ ریلیشنس ان میں ہوئی ہیں, اور دے چوز کرتے نہیں ہیں, لیکن دے آر کیپیبل آف دیٹ. ٹھیک ہے. آٹزم کا شکار بچے باقی لوگوں کی نسبت ذرا پرتشدد ہوتے ہیں, وائلنٹ ہوتے ہیں؟ نہیں, نو, نہیں, مطلب ان بچوں جتنے ہو سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آٹزم ہے, آٹسٹک ہے تو وائلنٹ بھی ہوگا. یس. ٹھیک ہے. یعنی کہ جنرل ہے, اس کے بارے میں کوئی نہیں. اچھا, اپنے بچوں کی, ایسے بچوں کی بحالی یعنی کہ ریکوری کے لیے کیا کوئی اصول ہوتے ہیں؟ جی بالکل اصول ہیں. جیسے کہ ابھی میں آپ کو بتایا کہ کچھ اصول ہیں ریکوری کے. اس میں ایکسیپٹنس ہے, ہوپ ہے, پلیگ ہے, ججمنٹل نہیں ہونا ایسے بچوں کے ساتھ. تو یہ وہ اصول ہیں جو کہ ہم فیملی کو بیسیکلی ٹرین کرتے ہیں, فیملی کو, کیئر گیورس کو, اور وہ اگر اس پہ اسٹرکٹلی پراپرلی ریچولی اس پہ اگر عمل کریں تو بچہ ریکوری کی طرف جاتا ہے. مجھے جتنا اندازہ ہوا ہے کہ آٹزم کے لیے نا پیرنٹس کو بہت اچھا لوپ میں لے کے جانے کی ضرورت ہے. پیشنٹس اگر پیرنٹس کے اندر آ جائے کہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, بچے کو سنبھالنا کیسے ہے, بچے کو لے کے کیسے چلنا ہے, اس سے بہت فرق پڑے گا. کیونکہ اگر پیرنٹس گیو اپ کر دیں گے, پیرنٹس کہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل نہیں, کچھ نہیں ہو سکتا, یہ تو ہے ہی ایسا, رائٹ, تو وہ واقعی بہت غلط ہو جائے گا. پیرنٹس اسپیشلی مدرس, جی بہت امپورٹنٹ رول ہے آپ لوگوں کا, اور آپ کے لیے ہیٹس آف ہے جو یہ آٹزم والے بچوں کو ڈیل کر رہی ہیں, ان کو پیار دے رہی ہیں, بے تحاشا پیار دے رہی ہیں, لوگوں کو ججمنٹل نگاہوں سے اپنے بچوں کو دور رکھتی ہیں, ان کو کانفیڈنس دیتی ہیں. تو ہیٹس آف ٹو آل دوز مدرس. میڈم, ان مدرس کے لیے کوئی پیغام تھے جو ابھی آپ کو سن رہی ہیں اور آپ کی ہر چیز کو ایگری کرتی ہیں, کچھ ان کو سیکھنے کو بھی مل رہا ہے, آپ ان کو کوئی پیغام دیں؟ جی میں بالکل آٹسٹک جو بچوں کی مائیں ہیں, میں ان کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ بیسیکلی ان کا یہ جو وینچر ہے, اٹس اے فیملی وینچر. کوئی بھی بچہ پیرنٹس کی انکرٹیکل, نان ججمنٹل
unconditional love for the child کے بنا ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو hats off to such mothers جو کہ اس جرنی میں اپنے بچوں کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ انگیج رہ کے ان کی سیویئر جو لیول ہے آٹزم کا اس کو مائلڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, اور یہ وہ چیز ہے جو کہ ان کو یقیناً پے بیک کرے گی. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم, اور سب سے بڑی بات ایسی ماؤں کو سپورٹ کی ضرورت ہے, اپنے ہی گھر والوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ مائیں تو بعض اوقات سمجھ جاتی ہیں لیکن باقی فیملی ممبرس نہیں سمجھ پاتے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایسے بچوں کی اس وینچر میں ان ماؤں کا ساتھ دیں, اور ان ماؤں کے لیے ان کو سلام ہے جو ایسے بچوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں. تھینک یو سو مچ میم, تھینک یو سو مچ.